آئیے اسی رنگ و نور کے ماحول میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا ابراہیم رضا قادری سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، استقبال کر لیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر مصطفیٰ، شان غوث اعظم۔ حاضرین محفل السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسول اعظم علیہ السلام میں حدیث درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات دیکھیے، جلسے کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اور اس جلسے کے اختتام کے آخری لمحے میں مجھے پیش کر دیا گیا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ بالا کے معنی ہے اونچا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، بلکہ قدم اعلیٰ کیوں ہوا؟ آقا علیہ السلام معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، جبریل امین جو کہ آقا کو ساتھ میں لے کے چلے تھے، انہوں نے راستے میں ساتھ چھوڑ دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو میرے سارے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ روح سرکار غوث پاک پیش کی گئی، اور سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کے کاندھے پہ قدم رکھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر طے کیا۔ اب اس طرح کے واقعات الگ الگ کتابوں کے حوالے سے کچھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روح غوث پاک عبد القادر جیلانی اس لیے پیش کی گئی تھی کہ سواری پر مصطفیٰ غوث پاک کے کندھے پہ قدم رکھ کر کے سوار ہو جائیں۔ ہاں، یہ دو مقام اب دیکھیے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر اور تیرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ آپ اس بات سے ملاحظہ فرمائیے، سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں زیر تعلیم تھے، آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اس دوران حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان ولی تھے، آپ کے جھنڈے کے نیچے 70 بادشاہ چلا کرتے تھے، اور حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ جب خطاب فرماتے تو دور دراز سے لوگ آپ کے بیان سننے کے لیے، آپ کی تقریریں سننے کے لیے آیا کرتے، تشریف لایا کرتے، اور جب غوث پاک مدرسہ میں پڑھ رہے تھے تو وہ بھی تشریف لائے۔ تو حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا اور کہا کہ لوگوں وہ جو لڑکا میری مجلس میں آیا ہے اسے میری محفل سے باہر نکال دو۔ لوگ پکڑے اور جا کر کے باہر کر دیے۔
سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کی پیشانی پر کوئی شکن نہ آیا. غوث پاک عبد القادر جیلانی تھوڑی دیر بعد پھر مجلس میں آ گئے, ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تقریر سماعت کرنے لگے, واعظ و نصیحت سماعت کرنے لگے. پھر حضرت کاکیس فرماتے ہیں وہ لڑکا جو میری مجلس میں آیا ہے اس کو میری محفل سے باہر کر دو. تو پھر لوگوں نے باہر کر دیا. لوگ کہنے لگے کہ یار اسے بار بار نکالا جا رہا مگر یہ پھر چل کر آ جاتا ہے. تو پھر نکال دیا لوگوں نے, مگر پھر سرکار غوث پاک ان کی محفل میں آ گئے. تو پھر آپ نے کہا وہ لڑکا, لوگ پکڑے اور نکالنے لگے. تو آپ نے فرمایا اس لڑکے کو میری محفل سے نہ نکالو, میرے پاس لے آؤ. لوگ حیرت زدہ ہو گئے, آخر معاملہ کیا ہے؟ اور جب حضرت کاکیس کی منبر پر غوث پاک عبد القادر جیلانی کو لایا گیا تو حضرت کاکیس کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا, پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر آپ نے مصلی دیا, اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, میں یہ عبد القادر جیلانی کو رسوا نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ تم اچھی طرح سے انہیں پہچان جاؤ. میرے بعد مقام قطبیت پر یہی فائز ہوں گے جن کا یہ اعلان ہوگا قدمی حاضہی علی رقبتی کلی ولی اللہ. اور پھر فرمایا بیٹا عبد القادر, سارے مرغ بولتے ہیں اور بول کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, مگر اے عبد القادر تمہارا مرغ قیامت تک بولے گا, قیامت تک تمہارا چرچا ہوگا. پھر یہی ہوا کہ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو سارے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. حضرت علی بن حیتی تو آپ کے قریب بیٹھ کر فرمان سن رہے تھے اور پھر اپنی گردن کو آپ کے قدموں کے نیچے رکھا اور کہا اے میرے شیخ آپ کا قدم میری گردن پر ہے. ہر ولی نے جہاں تھا وہی کہہ دیا آپ کا قدم میری گردن پر ہے. خواجہ خواجگان فخر ہندوستان ہم سب عاشقوں کی شان غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سرکار آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. اور پھر یہی آواز بریلی شریف پہنچی تو مفتی اعظم عالم ہم شبیہ ہے غوث اعظم قطب عالم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستر, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم.